الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له لا نظير له لا مثل له ولا مماثل له لا أزلي أبدي سرمدي ديمومي حي قيوم ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشفيع أمتنا وآلانا وملجانا ومولانا محمدا المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا
سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کائنات کا اکیلا وحدہ لا شریک رب ہے، اسی کے لیے بادشاہیاں ہیں، اسی کا راج ہے، وہی سب بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزتوں سے مالا مال کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی بندے کو ساری کائنات خراب کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، بدنام کرنا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ کسی کو ذلیل و رسوا کرنا چاہے، سارے بندے کھڑے ہو جائیں، سارے سیاستدان کھڑے ہو جائیں، ساری دنیا کے بادشاہ کھڑے ہو جائیں، جسے رب ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس بادشاہ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمانے کے لیے انبیاء اور رسول کا سلسلہ کائنات ارضی میں شروع فرمایا، اور جسے اللہ نے سب رسولوں کا سردار بنایا اس کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات پر بھی اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے آخری رسول، آخری پیغمبر، انبیاء کے سردار، نبیوں کے بھی نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء کی ہمیں امت سے پیدا فرمایا۔ اب انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہے، لیکن فیضان نبوت جاری ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں گے آپ حضرات، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو آتے جائیں گے وہ بیٹھتے جائیں گے اور اللہ کی رحمت ان پر برسنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے کیا عرض کیا ہے یاد ہے آپ کو؟ میں نے عرض کیا ہے کہ انبیاء رسول کا سلسلہ جاری رہا، لیکن حضور پر ختم نبوت کا جو تاج تھا اللہ نے اپنے نبی کے سر پر سجا کر ہمیں عطا فرما دیا۔ ذرا توجہ سے یہ جملے ذرا توجہ سے سننا۔ نبوت ختم، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی رسول، کوئی نبی نہیں۔ حاجی صاحب میری طرف دیکھیں گے آپ، لیکن فیضان نبوت جاری ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ ہمارا نبی، آخری نبی، آخری رسول، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انوار میں زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ جس انداز سے میں نے آپ کو عقیدہ دیا ہے اسی انداز سے سبحان اللہ کہو نا۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے نہیں کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، دو مرتبہ کہا اللہ کی قسم، یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہے واللہ، اس کا معنی یہ ہے اللہ کی قسم تو زندہ
نے پوچھا آپ نے 2 مرتبہ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ توجہ ہے احتساب ماچا، 2 مرتبہ آپ نے قسم اٹھائی ہے، قسم 1 مرتبہ بھی کافی ہے، اور اللہ کی قسم ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا میں نے 2 مرتبہ اس لیے کہا ہے کہ کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضور زندہ ہے اور حضور کے در پر مشاہدہ ہوا ہے، حضور نے کرم نوازی فرمائی ہے، تو میں دوسری مرتبہ قسم یہ اٹھائی ہے کتابوں میں پڑھنا بھی ٹھیک تھا، آنکھوں سے دیکھنا بھی ٹھیک ہے، حضور زندہ تھا۔ فیضان نبوت آج بھی جاری ہے، حضور کا فیضان جاری ہے، اور اس فیضان کو لے کر حضور سے اللہ کی سارے بندوں تک آج بھی وہ پہنچا رہے ہیں جن کو میرے رب نے سچا کہا ہے۔ قرآن میں توجہ ہے، جس جن کو میرے اللہ نے کہا ہے اور ان کے دربار پر ان کے حاضری دینے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم نے ایمان اور تقوی کی حفاظت تم چاہتے ہو تو ان کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، سچے نبی کے سچے غلام، سچے اللہ کے سچے بندے جو ساری ساری رات بیداری اور کر روندے تے نیند اکھی تھی دھوندے تے فجریوں گناہگار سجاویں تے سب تھی نیویں ہوندے تے کہندے پھردے نے فضل تیرے تے آس قریبا اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو اللہ کا قرآن ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ جب ہم تیرے بندے ہیں تو ہمیں کسی اور کے دروازے پر کیوں بھیجتا ہے؟ تو قرآن کا اسلوب بتا رہا ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ بتاتا ہے میں نے تمہیں غیر کے پاس تو نہیں بھیجا، غیر اللہ اور ہوتے ہیں، اہل اللہ اور ہوتے ہیں، میں تو تمہیں اپنوں کے پاس بھیجا ہے۔ توجہ ہے، میں نے تمہیں اپنوں کے پاس بھیجا ہے، اور یا اللہ تیرے اپنے، اللہ فرماتا ہے میرے اپنے وہ ہیں جو سچے ہیں۔ توجہ ہے، جو سچے ہیں، سبحان اللہ، کیسے سچے ہیں؟ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، رب کا جیسے کلام سونا ہے نا، ذرا سونی زبان کہو سبحان اللہ، آپ کے ساتھ اور بھی لوگ سن رہے ہیں، کیوں بھئی یہ
ہاں جی پبلک پوری سن رہی ہے، پبلک سن رہی ہے، پبلک سن رہی ہے الحمدللہ. آپ کے ساتھ اور لوگ بھی سن رہے ہیں، وہ بھی ساتھ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کہیں گے تو وہ بھی کہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پر ثابت قدم ہوئے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آپ کو تربیت کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے واسطے آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، آپ نا وہ بات بھاگ والی تقریروں سے باز آ جائیں، کوئی تربیت والی بات بھی سن لیں، تربیت والی بات بھی سن لیں. اللہ فرماتا ہے ثم استقاموا، میرے رب نے جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا اور اس پر ثابت قدم ہوئے. بھائی جب اللہ کو رب مان لیا ہے تو حکم کس کا ماننا ہے؟ اونچی بولیے، کس کا؟ اللہ کا. ثم استقاموا پھر انہوں نے اپنے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نافذ کر لیا. ایسے سچے ہو گئے جیسے منہ سے کہا اور دل میں ویسے مانا. یا اللہ تو ہمارا رب ہے. سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لیکن اس الہ کی بات کوئی نہیں مانتا. رب کو مانتے ہیں، اس کی بات کو نہیں مانتے. یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کو مانتے ہیں، حضور کے معجزات کو مان رہے ہیں، حضور کے کمالات کو مان رہے ہیں، حضور کے اختیارات کو مان رہے ہیں، اور سبحان اللہ حضور کی شانوں کو مان رہے ہیں. بابا حضور کو مان رہے ہیں، لیکن میرے حضور جو فرمایا ہے اس کو نہیں مان رہے. حضور نے فرمایا سچ بولو، کچھ ہی بولو. حضور نے کیا فرمایا؟ سچ بولو. اور قربان جاؤں میرے آقا پر کہ جب اعلان نبوت فرمایا نا پہلی مرتبہ، توجہ آپ میری طرف رکھیں گے. حافظ صاحب کافی دیر بعد ہمارے پاس آئے ہیں، ان کی نعت بھی سننی ہے، توجہ میری طرف رکھیں گے ماشاءاللہ. پہلے دن اعلان نبوت جب فرمایا تھا، حضور نے کوئی معجزہ دکھایا؟ نہیں. حضور نے کسی درخت کو آگے پیچھے بلا کر دکھایا؟ نہیں. حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے اس نے دکھایا؟ نہیں. حضور نے پتھروں سے کلمہ پڑھوایا؟ نہیں. کوئی معجزہ نہیں دکھایا. پہلے دن کہا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے توجہ آجیو جنہوں نے مسجد الفتح فاران کی چوٹی پر کوہ صفا پر میرے قریب نے فرمایا صفا پہاڑی پر چڑھ کر اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، مانو گے میری بات کو؟ سب نے کہا انت صادق انت امین. یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، میں سچوں کی بات کرنے والا ہوں، اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں. یہ سچائی کہاں سے چلی ہے؟ اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ میرے رسول ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ تو صاحب نے کہا آپ سچے ہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ بالکل سچ. تو رسول اللہ بھی ہم سے گویا یہ تقاضا کرنا چاہتے ہیں کہ میں پہلے دن نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کیا ہے سچائی کے بارے میں. او میرے کلمہ پڑھنے والے
غیبت نہیں کرتا، یہ چغلی نہیں کرتا، یہ بہتان نہیں لگاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سچا بندہ ہے، سچا. تمہیں بھی دور سے دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ محمد رسول اللہ کا سچا عاشق اور دیوانہ تھا. سبحان اللہ. فیضان نبوت جاری ہے آج بھی. بے شک سبحان اللہ. حضور آج کے روز انور سے اپنی امت کا کے اعمال سے مطلع ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. تھوڑی سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. بہت بڑا میں نے جملہ آپ کو دیا ہے. سرکار جلوہ فروز ہے اور فرشتے لے جا کر حضور کی بارگاہ میں جمعے والے دن اور جمعرات والے دن ہمارے نامہ اعمال جا کر دکھاتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا بھلا امتی، یہ اس نے کمال کیا، یہ اس نے کام کیا. یا رسول اللہ آپ کا بھلا امتی، اس نے یہ کام کیا. اور میرے رسول فرماتے ہیں جب تمہارے اچھی نیکیوں کو دیکھتا ہوں میں محمد خوش ہو جاتا ہوں. سرکار خوش ہو جاتے ہیں اپنے امتی کی اس بات پر کہ میرے امتی نے سچ بولا ہے. حضور خوش ہوتے ہیں اس اپنے امتی پر کہ میرے امتی نے امانت میں خیانت نہیں کی. حضور خوش ہوتے ہیں اپنے اس غلام پر جو غلام میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے. حضور کو اعمال پیش ہوتے ہیں. سبحان اللہ. کیسا تخت ہوگا، وہ کیسی جگہ ہے اور کیسی کیا جگہ ہے. میں الحمدللہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی جہاں جلوہ فروز ہیں وہ جگہ کائنات ارض و سما سے جنت سے بھی افضل ہے. اونچی بولو اونچی. سبحان اللہ. اور عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. اور علماء نے اس کی وجہ بتائی ہے. کوئی سمجھ نے نہیں میری یہ حالت ہے کہ نام میں نے کہا لو میں کچھ نہیں. بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین نے کہا عرش اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہے. اللہ اس پر جلوہ افروز نہیں، اللہ ہر جگہ پر ہے. ذرا سوچی کہو نا سبحان اللہ. اکھا بند کر کے نہیں، کھول کے کہو سبحان اللہ. اگر ہم عرش پر اللہ کو استوا کر دیں گے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہے. اللہ کو بیٹھا ماننا، اللہ کو کھڑا ماننا، اللہ کو ایک جگہ پر ماننا، یہ نہیں. اور اسی بات کو اللہ والے نے ایک پنجابی شعر میں کہا ہے. اگر آپ کی ذوق اور لذت ہو تو سناؤں. جے میں تینوں او باہر ڈھونڈا. ذرا میرا ہی راجہ راضی کرو نا. جے میں تینوں او باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سمانا. جے میں تینوں اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا. اندر تو تے باہر تو تے ہر راہ تو ہی تو ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تے تینوں مقید جان والا اے بلا کون بیمار. یہ بلے شاہ فرماندے نے میں تینوں اندر ویکھاں تے باہر کون ہے، باہر بھی تو ہے. جے میں تینوں باہر ویکھاں تے میرے اندر کون سمانا، پھر فیصلہ کرتے رہے باہر بھی تو ہے، اندر بھی تو ہے، تو ہی تو ہے. ایتے بلا کون نہ مانا. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں وہ کیسا تخت لگا ہوا ہے ہمارے رسول کا. اور فرشتے لے کر آ رہے ہیں. عادت ہو رہا ہے ہمارے اعمال کا عادت. اور ہمارے سرکار کے پاس جا رہے ہیں ہمارے اعمال.
مسلمانوں کو تنگ کرنے والوں، ہمسایوں کو تنگ کرنے والوں، ہمسایوں کا حق کھانے والوں، بھائیوں کا حق کھانے والوں، آج جمعہ مبارک میری خواہش تھی کہ میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ گوش پیش کرتا، لیکن ابتدا میں ابھی تمہید میں کھو گئے ہیں، نہ مجھے پتہ چل رہا ہے نہ آپ کو پتہ چل رہا ہے، دروازہ وہی ہے۔ آؤ آگے چلیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ۔ بے شک یارویں کھانا آسان ہے، دیکھے پکوانا آسان ہے، لنگر پکانا بھی آسان ہے، لنگر کے لیے چندہ مانگنا بھی آسان ہے اور چندہ دینا بھی آسان ہے، لیکن میرے دوست پاک کا اصل لنگر جو ہے وہ سچائی ہے۔ آخر تک لوگ بولیں گے انشاءاللہ، آخر تک بولو سبحان اللہ۔ میرے دوست پاک کا اصل لنگر سچائی، ابا اللہ کا ولی، اماں اللہ کی ولیہ، سبحان اللہ، بیٹے اللہ کے ولی، پھوپھی جان اللہ کے ولی، نانا جی اللہ کا ولی، دادا جی اللہ کا ولی، ان کا نام ہے عبد القادر جیلانی، بڑے پیر صاحب، یا میرا پیر، بے شک یا میرا پیر۔ اور کچھ لوگ تو اسی بات میں کھو جاتے ہیں، دیکھو جی غوث پاک کو بڑے بنتے رہے، تو بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن خود کہتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بڑی دولت ہے ایمان تمہارے پاس اور بڑی دولت ہے تقویٰ تمہارے پاس، اگر ایمان اور تقوی کی حفاظت چاہتے ہو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سناؤں اور دوں لنگر آپ کو غوث پاک کا، سبحان اللہ، آپ کے والد محترم جا رہے ہیں نہر کے کنارے، پانی میں سیب آ رہا ہے، آپ نے سنا ہوا ہے واقعہ سنا، سیب اٹھایا اور جلدی جلدی کھا لیا، بھوک لگی ہوئی تھی، فوراً دماغ میں آیا اور میں نے تو مالک سے پوچھا ہی نہیں۔ غوث پاک کے ماننے والوں، اور صبح شام ٹرالیوں سے گنے کھینچ کر بڑے مزے سے گلیریاں بنا کر اپنا جسم بدن بنانے والوں، غوث پاک کے مریدوں، ان کے مالک کی یہ وصیت ہے کہ سیب کھا لیا، بے چینی ہو گئی، پتہ نہیں کس کا تھا، جہاں پانی ادھر سے آ رہا تھا چل پڑے، چلتے کافی دور گئے تو ایک باغ دیکھا سیب کا، اور اس کے خوشے جو تھے، ٹہنیاں جو تھی اس نہر میں لٹکی ہوئی تھی، کہا یہی باغ ہے، یہیں سے سیب کیا ہوگا، مالک کہاں ہے؟ گئے مالک کے پاس، معافی دو جی، تمہاری مرضی کے خلاف پوچھے بغیر ایک سیب کھا لیا ہے، توجہ ہے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نظر دوڑائی، کہاں ہے اتنا خوبصورت، اتنا نوجوان پیارا، اتنا نورانی چہرہ، سبحان اللہ، اتنے پاکیزہ خیال، یہ عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ خاص ہے۔ کہاں ہو سکتی ہے معافی؟ کیا جرمانہ؟ 12 سال اس میرے باپ کو پانی دو، نہ بولو سبحان اللہ، کی دو ہے سبحان اللہ، آپ پتہ ایک گز کپڑا بیچنا ہوگا تو 10 باری قسم کھا لیں گے جناب دفعہ مہینے نہیں آیا، جناب تو ہم بڑا اچھا سودا دکھتا ہے، واللہ العظیم قرآن سامنے پڑا ہے، اگر کوئی کاروبار کپڑے کا کرتا ہے
یا ریڈی کا کاروبار کرتا ہے یا چائے کا کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، واللہ العظیم جو مولوی کسی کو لگا کر بات کرتا ہے منبر رسول پر بیٹھ کر مولوی کہلانے کا حقدار بھی نہیں، صرف بات سمجھانے کی حد تک ہوگی، صرف بات سمجھانے کی حد تک ہوتی ہے۔ کوئی بندہ کسی کو لگا کر جو مولوی بات کرتا ہے وہ مولوی نہیں، عالم نہیں۔ میں اس کو عالم ہی نہیں سمجھتا کہ وہ لوگوں کی پگڑی اچھالتا۔ جب میں بات کرتا ایک سے بخشانے کے لیے کہ میں نے پوچھے بغیر، اور جو فیس بک پر بیٹھے ہوتے ہیں باتیں مرزے وجہ سے محمد علی جیسے، باتوں کا ایمان اور کتابوں کا ایمان اور باتوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، میں منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں بخاری شریف کے علاوہ بھی 5 کتابیں ہیں، صحیح ستہ میں سے 5 کتابیں اور ایک چھٹی بخاری ہے۔ امام بخاری صرف رفع یدین کے قائل تھے، انہوں نے اور کوئی حدیث نہیں داخل کی، کوئی حدیث نقل ہی نہیں کی۔ باتوں کا خدا اور نہیں ہے، باتیں خدا تک پہنچے ہوئے بھی ہیں اور پہنچا بھی دیتے ہیں۔ کسی بولو سبحان اللہ۔ 12 سال اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ 12 سال پانی لگاؤ پھر معافی ہوگی، لگا دیا 12 سال۔ اب کہا ایک اور شرط ہے، کون سی؟ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، زبان سے گونگی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا۔ سوچا، کہا دنیا ہے اس کی خدمت کر کے گزارا کر دوں گا، پر آخرت میں اس کا حساب تو اس سے نہیں ہوگا۔ کا منظور ہے۔ اور جب رات کمر آیا ازدواجی میں گئے تو کیا نے اپنا خوبصورت حسین جمیل چہرے پر انوار اور تجلیات کے بعد سے فوراً واپس آئے، باہر سسر کھڑا ہے، کہا آپ تو یہ دیکھتے ہیں وہاں تو بڑی حسین جمیل لڑکی بٹھائی ہوئی ہے، میں کسی غلط کمرے میں آ گیا ہوں۔ کہا بیٹا غلط کمرے میں نہیں آئے، آنکھوں سے اندھی اس لیے ہے کبھی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں۔ نہ بولو جی، نہ بولو جی۔ ہم تو 12 ربیع الاول کی رات کو میک اپ کرا کے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو بازاروں میں گھماتے ہیں، بد نگاہی کا شکار کراتے ہیں، اور روکنے کے باوجود بازاروں میں جا کر جناب علی گلیاں سجا کر 12 ربیع الاول کو میرے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو۔ بتاؤ تو صحیح، ہم اللہ کے والوں کو ماننے والے ہیں؟ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں؟ نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں؟ حضور کے غلام ایسے ہوتے ہیں؟ حضور کو کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو پردہ کرو۔ یا رسول اللہ سامنے جو آ رہا ہے وہ تو فلاں صحابی ہے، نبینا ہے، اسے تو نظر نہیں آتا، وہ تو نبینا ہے سامنے۔ تو میرے رسول اپنی گھر والی کو کہے وہ نبینا ہے، تو نبینی نہیں نا، تو نبینی نہیں۔ کیا ہم اپنے گھروں میں ایسا کرتے ہیں؟ بات لمبی ہو جائے گی تو حضور غوث پاک کا لنگر چاول نہیں، حضور غوث پاک کا لنگر کھچڑا نہیں، حضور غوث پاک کا لنگر یہ یعنی شریف کی کھیر نہیں، حضور غوث پاک کے اڈے نے ہمیں لنگر دیا ہے کہ خبردار کسی کا حق نہ کھانا۔ آج ہم بھی مسجد میں، مسجد کے پیارے ماحول میں، اس عالی شان مرکز میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ نہیں ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ تو گواہ ہو جا، ہم تیرے نبی کو ماننے والے ہیں،
پوچھو اما حلیمہ سے، میراث شریف کی بات آ گئی، سناتا کوئی بات نہیں، اما حلیمہ سے پوچھو، دائیں سینے کی طرف لگایا حضور کو، دودھ پیا، اور دودھ جب ختم ہو گیا تو بائیں طرف آپ کو لگانے کی کوشش کی، رسول اللہ نے دودھ نہیں پیا۔ علماء نے لکھا ہے، مولوی شمس نے نہیں کہا، یہ میں نے نتیجہ نہیں نکالا، اللہ والوں نے، علماء ربانیین نے نتیجہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیضان نبوت تھا، حضور کی نظر تھی، حضور جانتے تھے ایک میرا بھائی حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہے، اس نے بھی دودھ پینا ہے۔ ہمارے رسول تو پہلے دن ہمیں سمجھا دیا ہے، اپنے بھائی کا حق نہیں کھانا بھائیو۔ سبحان اللہ۔ مجھے وہ تقریریں نہیں آتی، میں تو تربیت والی بات جمعے والے دن اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ ایک بات بھی میں نے تربیت کی کر دی، اور کسی میرے ایک عزیز نے، میرے بیٹے نے، میرے شاگرد نے، میرے بھائی نے، میرے بزرگ نے، کچھ ایسے سامنے بھی بیٹھے ہیں، جب میں آیا تھا تو چچا جی کہتا تھا اب ہماری بھی سفید ہے اور ان کی میرے سے آدھی سفید ہے، میری ساری سفید ہے، تو اب وہ چاچا جی بھی ہمارے باتیں سن رہے ہیں ہماری، الحمدللہ۔ آپ پوچھو چاچا رمضان بیٹھا ہے، آپ بیٹھا سامنے، اور چاچا صدیق بیٹھا ہے، اور چاچا علی محمد بیٹھا ہے، آپ استاد ناصر بھٹی صاحب بیٹھے نہیں، ہمارے چچا جی بڑے دیوت بیٹھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار نے پہلے دن بتا دیا کہ میں تو لوگوں کے حقوق دلانے آیا ہوں، حق مارنے نہیں آیا۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں، بھائی فوت ہو گیا، اس کے گھر والے نے ہمیں بڑا تنگ کیا، ہم تو دفتر میں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، اس کے گھر والے نے بڑا تنگ کیا تھا، اس مجداد حصہ تھا، میں نہیں دے دینا، تو کون ہوتا ہے رہی اس کی بیوی کا حق مارنے والا، جبکہ میرے رب نے سورۃ نساء میں اس کا 8واں حصہ مقرر کر دیا۔ نہ کہیو سبحان اللہ۔ ایک نہیں کہنے والی گل، ایک نہیں تقریر ہے جب مولوی صاحب سنان لگ گیا، جب پہلا آدھا حصہ میرے رب نے رکھ دیا، تو کون ہوتا ہے پہلے حصے کو ختم کرنے والا؟ جب میرے رسول نے فرما دیا ہے سبحان اللہ کہ جب ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں مجھے اطلاعات آنے لگی، مفہوماً عرض کر رہا ہوں، مفہوماً حضور کا فرمان، تو مجھے شبہ ہونے لگا کہیں ہمسائے کو وراثت کا حقدار نہ بنا دیا جائے، اتنے حق ہیں ہمسائے کے، اسی نالی بند کرنے ہیں ہمسائے کی، راہ بند کرنے ہیں ہمسائے کا، پانی اس کے بچھا کر رکھتے ہیں تاکہ کپڑے خراب ہو جائے ہمسائے کے، بچوں کو تنگ کرتے ہیں ہمسایوں کے، لڑائیاں لیتے ہیں ہمسایوں سے، اور بچوں کی وجہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے رسول تو بچوں کو دیکھ کر اپنے بازو کھول دیتے تھے، اور تیرے دشمن کے بھی بچے ہوں اس لیے بازو کھول دیا کر کہ میرے رسول کھول دیا کرتے تھے۔ اچھی اور بہرحال میں تواڈے میں ہون دیکھدا پیا، سبحان اللہ، کوئی نہیں کہتے پے، میں اگلے جمعے تک باہر والی دیوار ہی مکمل کرو نا، جڑا موٹر سائیکل لنگے تاں تسی پیچھے دیکھنے لگ جاندے ہو، کار لنگے تے تاں ویکھنے لگ جاندے ہو، کوئی بندہ لنگے تے تاں ویکھنے لگ جاندے ہو، چار دیواری مکمل کرنے تاکہ توجہ ساڈے رہے۔ کہو سبحان اللہ۔ باہر والے حصے میں ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتہ لگے، باہر والے ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، سارے سن لے بیٹھے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو کچھ ٹائم ہو گیا جمعے تک، میں کیا کروں، یقین مانے میرا دل کرتا ہوتا ہے کہ میں کچھ 4-5 تربیتی باتیں کر لوں، لیکن آج اسی کو پلے باندھ کر جاؤ کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہباز مکانی سبحان اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی، آپ ان کی کرامات پر نعرے لگاتے ہیں، کرامات پر، کس سے بندے نے پوتر نے انہوں نے تربیت سے نعرہ لایا؟ وہ میری وجہ سے نعرہ لایا، جب ان کی
رحمت اپنے فضل اپنے کرم سے جو کہا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.